جان ستمگر اذا قلم فروا خالد قسط نمبر 47۔ پریسے نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اس نے خود کو شاویز کے کمرے میں پایا۔ وہ شاویز کے بیڈ پر لیٹی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح روم میں مدھم سی روشنی کے ساتھ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاویز کہیں نہیں تھا۔ پریسے خود پر سے کمبل ہٹاتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پورے روم سے اسے اپنے جان ستمگر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں جگہ پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل دماغ پر عجیب سا سرور چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے جھومے، کھلکھلائے، پوری دنیا کو بتائے کہ وہ آج کتنی خوش ہے۔ اس کے رب نے اس کی محبت، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اس کے جھولی میں ڈال دیا ہے۔ پریسے سیاہ رنگ سے سجے پورے کمرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتے جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑے شاویز سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے فولادی سینے سے ٹکراتے وہ لڑکھڑا گئی تھی جب شاویز نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ شاویز کے تاثرات اب بھی ویسے ہی تھے، سرد، سپاٹ، مگر پریسے کو اب وہ ایسے ہی بہت پیارا لگتا تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی مشن تھا، شاویز سکندر کے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کروانا۔ وہ جانتی تھی شاویز اس سے محبت کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس سے اقرار کبھی نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی پریسے افندی تھی جو اپنے سامنے چاروں شانے چت کرانا جانتی تھی۔ اتنی خوشی کس بات کی ہو رہی ہے پریسے افندی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ شادی تمہیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے؟ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، ملک کا سب سے بڑا گینگسٹر ہوں جو اتنی بے دردی سے تڑپا کر جان نکالتا ہے کہ انسان خود اپنی موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے تم۔ شاویز نے اس کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ پر چوٹ کرتے ہوئے اسے وارن کرتے ہوئے واپس پلٹنا چاہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے سیاہ لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا ہو، یہ سب جانتے ہوئے محبت کی ہے تم نے تم سے۔ تم بار بار مجھے یہ سب بول کر ڈرا نہیں سکتے، اور نہ ہی میں اب تم سے ڈرنے والی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ تم خود پر یہ جو خول چڑھایا ہوا ہے دیکھنا، میں بہت جلد اسے اتار پھینکوں گی۔ پریسے اس کے راستے میں آتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بول کر چیلنج کرتی واپس پلٹنے لگی تھی، جب شاویز نے اس کی چٹیا اپنے گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کے اس جارحانہ عمل پر پریسے کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ریلی؟ مگر میں تو تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاویز اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے انتہائی قریب کیے بولتا ہوا پریسے کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ پریسے کو اس کے بولنے پر اس کے ہونٹ اپنے چہرے سے ٹچ کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دوسرا ہاتھ وہ اس کی کمر میں حمائل کرتا اور اسے اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ پریسے کی بولتی وہ ایک سیکنڈ کے اندر بند کر چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، مگر مجھے تم اور تمہاری خوبصورتی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ شاویز شہادت کی انگلی اس کے ماتھے سے گزار کر ٹھوڈی تک لاتا اس کے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو تم اس طرح مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ اس کی جان لیوا قربت پر پریسے سے بولنا محال ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تم تو نہیں ڈرتی نا مجھ سے؟ شاویز اس کے لرزتے وجود پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ خود پریسے افندی کی یہ قربت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بہت سالوں بعد اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں جھٹلا پایا تھا۔ پریسے کے سامنے آتے وہ اپنی نفرت میں کمزور پڑنے لگ جاتا تھا۔ وہ وحشی درندہ اپنی درندگی بھولنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی پریسے کی مدھم سانسیں، وہ سینے سے لگے اس کے لرزتے وجود کی نرماہٹ شاویز کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ فوراً اسے دور دھکیلتا باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے یوں دور جھٹکنے پر پریسے لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر جا گری تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی کراہ پر شاویز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو یہ زمین پر بیٹھی اپنے پیر کو تھامے درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ شاویز حیران ہوا، اس نے اسے اتنے زور سے تو نہیں دھکیلا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاویز پنجوں کے بل اس کے قریب آن بیٹھتا مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، جائیں آپ یہاں سے، میں اکیلے اپنا درد برداشت کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ پریسے اپنا لال ہوتا نازک پیر دونوں ہاتھوں میں تھامتی شاویز کی جانب رخ موڑ گئی تھی۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ بات بے بات آنسو نکالنا ضروری ہے کیا؟ شاویز اسے باہوں میں اٹھاتے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی آج واقعی اسے زیر کرنے کے مشن سے ہی آئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، آپ جیسے وحشی انسان کو کیا پتہ درد کیا ہوتا ہے؟ پریسے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر تپ کر بولی تھی۔
شاویز اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بیڈ پر بیٹھاتے واپس پلٹا تھا۔ ہاں، آپ جیسے اس قدر جذبات سے عاری اور ان رومانٹک بندے میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ پریسے اپنی جانب بہت آہستہ آواز میں بولی تھی، مگر اس کی بات شاویز کے زیر سماعت سے نہیں بچ پائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ واپس پلٹ گیا۔ کچھ نہیں، پریسے نے گھبرا کر فوراً انکار کیا تھا۔ میں ان رومانٹک ہوں، یہی کہا نا تم نے؟ شاویز سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بیڈ پر اس کے قریب بان بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پریسے اس کے خطرناک تاثرات دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو کھسکی تھی، جبکہ شاویز اس کے گرد تکیے پر اپنی ہتھیلی جماتے اس کے اوپر نہایت قریب جھکا تھا۔ پریسے کی دھڑکنیں ساتویں آسمان پر پہنچ چکی تھیں۔ شاویز سکندر، دور رہو مجھ سے۔ پریسے اس کے سینے پر اپنی کپکپاتی نازک ہتھیلیاں جماتی اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر گئی تھی۔ پریسے افندی، وہ الفاظ ادا ہی مت کیا کرو جو برداشت نہ کر پاؤ۔ شاویز اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر تکیے سے لگا چکا تھا۔ پریسے نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ پریسے نے اسے پیر کی چوٹ یاد دلانی چاہی تھی۔ اور مجھے دل میں درد ہو رہا ہے۔ پریسے افندی، تمہارا درد کا علاج تو ہر ڈاکٹر کے پاس ہے، مگر میرے درد کا علاج ایک انسان کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سوچ لو زیادہ بڑا درد کس کا ہوگا؟ مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی جو یہ کوشش کر رہی ہو، ترک کر دو انہیں، کیونکہ جب میں قریب آیا تو تم اپنے ہوش بھول جاؤ گی۔ شاویز ضبط سے سرخ آنکھوں سے بولتا اس پر جھکا تھا اور اس کے کپکپاتے نازک ہونٹوں پر اپنی وحشت کی داستان رقم کرتا اس کی جان نکال لے گیا تھا۔ پریسے نے اس کا کالر سختی سے دبوچ لیا تھا، جب شاویز سے اسے ایسے کسی عمل کی موقع ہی نہیں تھا۔ اس کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھیں۔ اب مجھ سے دور رہنا پریسے افندی۔ اس کے لال پڑتے گال پر اپنے دہکتے لب رکھتا وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا اس کے پاس سے اٹھتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ پریسے کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائی تھی۔ اس کا پورا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن جگہ پر آنے کے نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس کے کانپتے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہمیشہ اسے سختی سے اپنے قریب کرنے والے اس کے وحشی کے آج کے لمس میں بے اختیاری کے ساتھ ساتھ بے خودی اور نرمی بھی تھی۔ شاویز سکندر، تم بلیک بیٹس نہیں ہو، تم جو بھی ہو بہت اچھے ہو اور اب صرف میرے ہو۔ تمہارے اس نکاح نے بدلے میں تمہاری دی ہر تکلیف بھول چکی ہوں، تمہارے ٹھکرانے کی اذیت بھی، تمہاری بناوٹی نفرت بھی۔ تمہیں اب پوری طرح میرا تو ہونا ہی ہوگا۔ پریسے بیڈ سے اٹھتے ہوئے نارمل انداز میں چلتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے شاویز کے سامنے گرنے کا صرف ناٹک کیا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے ستمگر کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب آگے بھی وہ یہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پریسے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ وارڈروب سے ایک نیوی بلو کلر کا سادہ سا جوڑا نکال گئی تھی۔ شاویز کے نکاح کی خبر ملتے ہی اس کی وارڈروب سیٹ کر دی گئی تھی، جس میں شاویز کی چوائس کے ڈارک کلرز ہی موجود تھے۔ مہروز کافی لیے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی ہمدان اپنی پیشانی مسلتا بے چین سا دکھائی دیا تھا۔ مہروز کی نگاہ فوراً گھڑی کی جانب گئی تھی، جہاں گھڑی 12:15 کا ٹائم بتا رہی تھی۔ مہروز نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ نیا شروع ہونے والا دن ہمدان کے لیے کتنا اذیت ناک ہے۔ آج کے دن اس نے اپنے بھائی کو کھویا تھا۔ مہروز کو بے اختیار ہمدان کی لال آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ ہمدان صدیقی اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر مہروز اس کی تکلیف اور درد سمجھتی بھی تھی اور اس کی خاطر کتنی اذیت برداشت کر چکی تھی۔ ہمدان کو ذرا سا بھی علم نہیں تھا۔ آپ کی کافی۔ مہروز اس کے قریب جاتی اس کی جانب کافی کا مگ بڑھا گئی تھی۔ وہاں رکھ دو۔ ہمدان بنا اس کی جانب دیکھے ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ میں سر دبا دوں آپ کا؟ مہروز اس کے غصے کے خیال سے دھیمے لہجے میں بولی، جو اس وقت سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس اپنی وجاہت سے بھرپور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ مہروز کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر شاویز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو فکرمند نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ ہمدان اس کی جانب قدم بڑھاتا قریب آیا۔ میں محبت نہیں کرتی آپ سے۔ مہروز فوراً انکاری ہوئی، جبکہ اس کے چہرے نے اس جھوٹ میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی مت، بہت خار کرے گی یہ محبت۔ ہمدان اسے نصیحت کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروز وہیں کھڑی اسے تکتی رہی تھی، جو کافی کا مگ اٹھاتا ایک ہی سانس میں گرم کافی کا مگ اپنے اندر انڈیلتا اپنے اندر کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
مہروش حیرت سے منہ کھولے اسے تک رہی تھی، جو اسے صرف اگنور کر رہا تھا، صاف اگنور کرتا۔ بیڈ پر لیٹا کمبل اڑاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ مہروش چلتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کنارے پر آتی خاموشی سے ٹک گئی تھی۔ روم کی لائٹ آف تھی، سائڈ ٹیبل کی روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ مہروش خاموشی سے بیٹھی اسے بے چین سا کروٹ پر کروٹ بدلتا دیکھ رہی تھی۔ جب اسے رہا نہیں گیا تو وہ بیڈ پر کمبل ہٹا کر اس کی جانب سرکتی اس کے نہایت قریب آن بیٹھی تھی۔ ہمدان صدیقی، محبت نہیں، عشق ہو چکا ہے مجھے آپ سے، آپ کی ذرا سی تکلیف بھی نہیں دے سکتی۔ مہروش اس کی تپتی پیشانی پر اپنی گزاد ہتھیلی رکھتے دھیرے سے بولی تھی۔ ہمدان نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، مگر بند آنکھوں پر ہی وہ انتہائی قریب موجود اس کے وجود کو دل فریب مہک اور ہاتھوں کا نرم گزاد لمس محسوس کرتا، اپنے تڑپنے بھڑکتے دل میں سکون اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کی یہ رات ہمیشہ جاگتے تکلیف میں گزرتی تھی۔ آج تک ایسا مرہم کبھی کسی نے اس کے زخم پر نہیں رکھا تھا۔ وہ اس کی سرگوشیاں سننے کے باوجود بند آنکھیں کھولے اس کا لمس محسوس کرنے لگا، جو انتہائی محبت اور عقیدت سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ کئی بار اسے یہی لگتا تھا کہ وہ جو اسے سمجھ رہا ہے مہروش کمل ویسی نہیں ہے، مگر ہمیشہ یہ اس کی سوچ ہی رہی تھی، کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکی تھی۔ مہروش اس کے خوبرو تیکھے نقوش کو پرسکون ہوتے دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ جب اسی لمحے ہمدان سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جب اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی مسکرا رہی تھی، اگلے ہی لمحے وہ اس کی گود میں سر رکھتا مہروش کی جان حلق میں اٹکا گیا تھا۔ اسے ہمدان سے ایسے کسی عمل کی امید نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں کی موومنٹ ایک دم رک گئی تھی۔ جب ہمدان نے آنکھیں کھول کر اس کے لال چہرے کی جانب دیکھا تھا، وہ اس کی گردن میں بازو حمال کرتا وہ اسے اپنی جانب جھکا گیا تھا۔ ہمدان کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ ہمدان نے اسے اپنے اتنے قریب کر لیا تھا کہ مہروش کے گزاد ہونٹ اس کے چہرے سے ٹچ ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا لمس مجھے سکون پہنچائے گا۔ میں تمہیں اپنے قریب نہیں لانا چاہتا، مگر تم یہاں بھی اپنا کھیل انتہائی ماہرانہ انداز میں کھیلتی مجھے اپنا عادی بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم ایک ساحرہ ہو جس کے سحر میں ہمدان صدیقی کبھی قید نہیں ہونا چاہتا، مگر آج میں کوشش کے باوجود بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر پا رہا۔ سکون چاہتا ہوں میں، اور آج مجھے وہ سکون تم سے مل رہا ہے۔ مجھ سے دور مت جانا، اگر میں دور کرنا چاہوں تب بھی نہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں اور نہ ہی کمزور پڑا ہوں، مگر آج میں اپنی ساری تکلیفیں بھول کر سکون چاہتا ہوں۔ ایسا ہی میرے ساتھ رہو۔ ہمدان اس کے چہرے کے ایک نقوش پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا مہروش کے ہوش گم کر گیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے اتنے والہانہ رویے کے بعد بھی ہمدان نے خود کو پتھر کر رکھا، ایسا نہیں تھا۔ ہمدان صدیقی کے سینے میں قید پتھر اس کی محبت سے قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ میں کبھی آپ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، مگر میں جانتی ہوں آپ میری حقیقت جاننے کے بعد مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گے۔ مہروش یہ بات صرف دل میں سوچ پائی تھی، ہمدان کو کہنے کی جرأت نہیں تھی اس کے پاس۔ جاری ہے۔